سو اس ویک کا ہمارا یہ تیسرا سیشن ہے، یعنی آج کے لیکچر کا ہمارا یہ تیسرا اور آخری سیشن ہے. جیسے کہ ابھی پیچھے ہم لوگوں نے بات کی، اصل میں ہم جو چیز چاہ رہے تھے وہ تھا کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہے یا اس کو تھوڑا سا کمپیئر کرنا ہے. تو یہاں پر جو دو اہم کانسیپٹس تھے، اسٹرکچرڈ پروگرامنگ اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، وہ ہم نے اپنے پچھلے دو سیشنز میں ڈسکس کیے. یہاں پر امید ہے آپ لوگوں کو کافی حد تک اس کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب تھوڑا سا آپ نے اس پہ ایفرٹ کیا کرنی ہے کہ جو آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے آپ اپنے یہ جو ہینڈ آؤٹس ہیں اس کو پڑھیں، تھوڑا سا سرچ کریں، اور اپنے اس نالج کی بیس پر جو آپ کی سمجھ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے مطابق آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں آگے اب بات کروں گی تھوڑی سی اپنے الگ دو نئے ٹاپکس کی. بیسکلی لینگویجز کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اندر ایک ہمارے پاس پروسیجرل پروگرامنگ کی ہمارے پاس ایک اپروچ ہے، اور ایک ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی اپروچ ہے. اب ان پروگرامنگ کو، یعنی ہم نے اپنے پروگرامز کس ماڈل کے تحت لکھنے ہیں، کس طریقے سے لکھنے ہیں، کیا کانسیپٹس ہیں، کس شیپ میں ہمارے پروگرامز جو ہیں، کس طریقے سے ہمارا کوڈ آرگنائز ہوگا، کیسے ہم اس کو انٹرپریٹ کریں گے، کیسے اس کو ہم ڈیزائن کریں گے، ماڈل کریں گے، پروسیس کریں گے، اس کو ہم نے ٹیسٹ کیسے کرنا ہے، اس کو ہم نے رن کیسے کرنا ہے، اوور آل ہمارا جو پروگرام ہے وہ کس طریقے سے کمپوز ہوگا. تو ایک ہماری وہ پروسیجرل پروگرامنگ کا ہم نے دیکھا، اور ایک ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا دیکھا. پروسیجرل پروگرامنگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس پروگرامز جو ہیں وہ پروسیجرز کی شکل میں لکھے اور کال کیے جاتے ہیں. آبجیکٹس کی اورینٹڈ پروگرامنگ میں ہمارے پاس جو فنکشنز ہیں یا ہمارے جو ٹاسک ہیں یا جو پروگرام ماڈیولز ہیں وہ آبجیکٹ کی شکل میں ڈیزائن اور ڈیفائن کیے جاتے ہیں اور ان کو کال کیا جاتا ہے. اب ان کے لیے مجھے چاہیے، یعنی چاہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے یا پروسیجرل پروگرامنگ، اس کے لیے ظاہری بات ہے مجھے لینگویج چاہیے. آفٹر آل مجھے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے اس سے بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر مجھے رسپونڈ کرے گا. تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو ہمارا کمیونیکیشن میکینزم ہے وہ ہمیں ایک لینگویج چاہیے. کون سی لینگویج؟ کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج. اب کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کون سے ماڈل کو، پروگرامنگ ماڈل کو فالو بتا رہی ہے، کے مطابق بنائی گئی ہے، کس پروگرامنگ ماڈل کو امپلیمنٹ کریے، اس کی بیس پر ہم اس لینگویج کو کیٹیگرائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابھی ہم جو بات کریں گے وہ پروسیجرل لینگویجز اور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کی بات کریں گے. سو پروسیجرل لینگویجز دیکھیں ہمارے پاس کون سی ہیں. آپ کے پاس یہ وہ لینگویجز ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم پروسیجرل پروگرامنگ کے تحت، پروسیجرل پروگرامنگ ماڈل کے تحت پروگرامز کنسٹرکٹ کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم اپنے پروگرام بناتے ہیں پروسیجرل کال کی بیس پر. یعنی ہم پروسیجرز لکھتے ہیں، ہمارے جو ماڈیولز بن رہے ہیں پروگرامز کے، کوڈ کے، انسٹرکشنز کے، وہ ان دا فارم آف پروسیجر ہیں. ان پروسیجرز کو ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم نے لکھ لیا، پھر جہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ان پروسیجرز کو ہم کیا کرتے ہیں، کال کرتے ہیں. ایک جگہ پہ ضرورت ہے، ایک پروسیجر کے اندر سے کال کریں، دوسرے پروسیجر کے اندر سے کال کریں. یعنی آپ کا جو پورا پروگرام ہے اس میں کہیں سے بھی ایک پروسیجر کو کال کیا جا سکتا ہے، یا اس کے اپنے کچھ رولز ڈیفائن ہوں گے جہاں سے، جس کی بیس پر آپ پروسیجر کو کال کریں گے. پروسیجر کا دوسرا نام روٹین بھی ہے. کہیں پہ ہم اس کو روٹینز بھی کہتے ہیں، کہیں پہ ہم اس کو سب روٹینز بھی کہتے ہیں، پروسیجرز بھی کہتے ہیں، سب پروسیجرز بھی کہتے ہیں، فنکشنز بھی کہتے ہیں. ہم لوگ جس لینگویج سے ہم کام کر رہے ہیں، جیسے ہم نے سی اور سی پلس پلس کی بات کی تھی، اس میں ہمارے یہ پروسیجرز کا جو کانسیپٹ ہے، پروسیجرز جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فنکشن. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس جیسے بیسک ہو گیا، ویژول بیسک ہو گیا، یا اور لینگویجز ہو گئیں، اس میں آپ کے یہی پروسیجر، یہی فنکشنز کو ہم کہتے ہیں سب روٹینز، کہیں پہ ہم کہتے ہیں پروسیجرز. تو یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ پانی، چیز تو وہی ہے، لیکن اردو میں آپ اس کو پانی کہہ رہے ہیں، پشتو میں اس کے لیے اپنا لفظ ہوگا، سرائکی میں ہو سکتا ہے کوئی اور اپنا لفظ ہوگا، سندھی میں اپنا لفظ ہوگا، انگلش میں اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے، واٹر، یا کہیں پہ آپ اس کو فار ایگزامپل عربی میں اس کو ماء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام آ رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے پروسیجرز آپ کے پاس کیا ہے، اس کو آپ چاہے روٹینز کہیں کہیں پہ کسی پروگرامنگ انوائرمنٹ میں، کسی لینگویج کے اندر، کہیں پہ آپ اس کو سب روٹینز کہیں، یا کہیں پہ آپ اس کو فنکشنز کہیں، کانسیپٹ وہی ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ پروگرامنگ فنڈامنٹلز میں ہم یہاں پر جو کچھ سیکھیں گے وہی کانسیپٹ آپ کے
آگے چاہے آپ آگے جو بھی لینگویج لیں اس کے اندر آپ کی یہ کانسیپٹ کم و بیش اسی طرح ہوں گے, سینٹیکس میں فرق ہوگا, ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ کے پاس پروسیجرز کیا ہیں کہ پروسیجر کے اندر آپ کے پاس کمپیوٹیشنل اسٹیپس ہوتے ہیں. سمپل سمپل ورڈس میں سیٹ آف انسٹرکشنز ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے کچھ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں, کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں. ان انسٹرکشنز کے سیٹ کو ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر کمپیوٹیشنل اسٹیپس, ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو کمپیوٹر جس کو پروسیس جس کے مطابق ایکشنز پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کمپیوٹ کر رہا ہے, ڈیٹا کو پروسیس کر رہا ہے. فار ایگزامپل اب پروسیجرل لینگویج آپ کے پاس کیا ہوگی, آپ کے پاس کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کی ایک ٹائپ ہے. اس پروسیجرل لینگویج کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ویل اسٹرکچرڈ اسٹیپس ڈیفائن ہوتے ہیں, پروسیجرس ڈیفائن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے جو آپ کی کمپیوٹیشنل اسٹیپس ہیں ان کو آپ نے وہ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ویل اسٹرکچرڈ ہیں, یعنی ویل آرگنائزڈ ہیں, اچھے طریقے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں, بالکل آپ کو کلیئرلی پتا ہوگا کہ کس چیز کا کیا مطلب آ رہا ہے, کیسے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہوں گے, وہ آپ کا ایک اسٹرکچر جو ہے اس کا کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اسی طریقے سے آپ اس اسٹرکچرس کو, ان اسٹیٹمنٹس کو پروسیجرس کی شکل میں لکھتے ہیں. یعنی آپ کا جو پروگرام ہے, ایک سافٹ ویئر آپ نے بنانا ہے, اس کے اندر جو آپ پروگرام لکھ رہے ہیں وہ ان دا فارم آف پروسیجرز لکھ رہے ہیں, دوسرے لفظوں میں فنکشنز کی شکل میں لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پروسیجرل لینگویج کے اندر آپ جو مختلف اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, فنکشنز اور کمانڈس دیتے ہیں ایک پروگرام کے اندر جو مختلف ٹاسک کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے اس کا اپنا ایک مخصوص طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, ایک سسٹمیٹک آرڈر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے ویریبل کو کا آؤٹ پٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر ویریبل کریٹ کریں, ٹھیک ہے. تو آپ کا ہر ایک اسٹیٹمنٹ کا, فنکشن کا, کمانڈس کا, تمام کمانڈس کے ایک سسٹمیٹک آرڈر ڈیفائن ہے, ٹھیک ہے. باقاعدہ اس کا جو ایک طریقہ ہے استعمال کرنے کا وہ آپ کا ڈیفائن ہوا ہے, اس کے مطابق آپ اپنا کوڈ لکھیں گے. سمپل جیسے میں نے اگزامپل دی کہ اگر آپ نے ایک فنکشن, میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ایک فنکشن لکھنا ہے جو کہ اب ایک رزلٹ پروگرام لکھنا ہے جو کہ رزلٹ پرنٹ کرے. اب اس میں ایک اہم سٹیپ ہے پرسنٹیج کی کیلکولیشن کا, جس کی بیس پر گریڈ ڈیفائن ہوں گے. تو اب یہاں پر اگر آپ نے پرسنٹیج کیلکولیٹ نہیں کیا یا بعد میں آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے, ڈیزائن کر رہے ہیں اور اس کو کال پہلے کر رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر بات نہیں بنے گی. تو یہاں پہ آپ کی ہر ایک کام کا, ہر ایک اسٹیٹمنٹ اور فنکشنز کا, کمانڈ کی اپنی ایک مخصوص آرڈر ہوگا, جس کے مطابق آپ اپنے ترتیب ہوگی, جس کے مطابق آپ اپنے یہ اسٹیٹمنٹس وغیرہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ اسٹیٹمنٹس پہلے لکھی جائیں گی, کچھ اسٹیٹمنٹس بعد میں لکھی جائیں گی, کچھ اسٹیٹمنٹ کو آپ آگے پیچھے کر کے بھی لکھ سکتے ہیں, فنکشنز کو آگے پیچھے کر کے بھی کال کر سکتے ہیں, لیکن اس میں آپ کے جو آؤٹ پٹ ہے یا جو کام کا جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر افیکٹ پڑے گا. تو کس قسم کے اسٹیپس آپ کو چاہیے, کس قسم کا ریزلٹ چاہیے, اس کے مطابق آپ نے اسٹیپس ڈیفائن کرنے ہوں گے. پروسیجرل لینگویج کا دوسرا نام ہے امپیریٹیو لینگویج, ٹھیک ہے. یعنی پروسیجرل لینگویجز کو ہم امپیریٹیو لینگویجز بھی کہتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس پروسیجرل لینگویجز جو ہیں وہ بیسکلی آپ کے پروسیجرز یا فنکشنز کی شکل میں پروگرام کو ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ پروسیجر لینگویج کے اندر پری ڈیفائنڈ پری بلڈ پروسیجرز ہیں یا فنکشنز ہیں یا سب روٹینز ہیں, جس کی مدد سے آپ اپنے نئے پروگرامز ڈیفائن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پروسیجر لینگویجز کی جو بنیاد ہے وہ ویل آرگنائزڈ پروسیجرز کی ہے, کے اوپر ہے, فنکشنز یا سب روٹینز کے اوپر ہے, جس کے اوپر آپ کا جو پروگرام ہے پورا کا پورا کنسٹرکٹ ہوتا ہے. پروسیجرل لینگویجز کے اندر, یعنی آپ کی جو پروسیجرل پروگرامنگ لینگویجز آپ کہہ لیں, اس کے اندر آپ کا پروگرام ویریبلس کی شکل میں ڈیفائن ہوتا ہے, فنکشنز کی شکل میں ڈیفائن ہوتا ہے, اس کے اندر آپ اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں, کنڈیشنل آپریٹرز آپ استعمال کرتے ہیں وغیرہ, ٹھیک ہے, مختلف آپریٹرز آپ استعمال کرتے ہیں. تو یہ آپ کے پاس کیا ہے, آپ کی وہ فیچرز ہیں جو آپ کو پروسیجرل لینگویج پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو فنکشنز کہہ لیں یا پروسیجرز کہہ لیں, یہ بیسکلی لکھے جاتے ہیں تاکہ ڈیٹا کو پروسیس کیا جا سکے. اور ڈیٹا آپ کا کس شکل میں ہوتا ہے, ویریبل کی شکل میں ہوتا ہے. آپ کے پاس ظاہری بات ہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے, آپ نے ریزلٹ پریپیئر کرنا ہے, لیکن ریزلٹ پریپیئر کرنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے, ڈیٹا چاہیے. ڈیٹا کون سا ہے, فار ایگزامپل آپ کو مختلف سبجیکٹس کے نام, ان کا کوڈ, ان کے جو ہیں ٹوٹل مارکس اور آبٹین مارکس چاہیے. اس کی بیس پر پھر آپ نے مختلف فنکشنز لکھنے ہیں, اور وہ فنکشنز جو ہیں ایک سسٹمیٹک آرڈر میں یوز ہوں گے, ڈیفائن ہوں گے, کال کیے جائیں گے, لکھے جائیں گے, اور اس کے مطابق آپ کا وہ پورا پروگرام فائنلی آپ کو رزلٹ
شیٹ جو ہے وہ پرنٹ کر کے دے گا. ٹھیک ہے, تو پروسیجرز یا فنکشنز جو ہیں وہ بیسکلی لکھے جاتے ہیں ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے, اور ڈیٹا جو ہے وہ ویریبلس کی شکل میں اسٹور کیا جاتا ہے. اس طرح آپ کے ٹاسک پرفارم ہوتے ہیں اس قسم کی پروگرامنگ, اس لینگویج کی پروگرامنگ میں. ٹھیک ہے, سو پروسیجرس کو ہم کیا کرتے ہیں, پروسیجر کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں, پروسیجر کو ہم کال کرتے ہیں, انووک کرتے ہیں. جیسے آپ نے فنکشن لکھا, لیکن اب آپ اس کو استعمال کیسے کریں گے, کال کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, جہاں پہ ضرورت ہے اس کو آرگیومنٹس پاس کرنے کی, آپ آرگیومنٹ پاس کریں گے. آرگیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, آرگیومنٹ نہیں پاس کریں گے. ٹھیک ہے, اس سے آؤٹ پٹ لینا ہے, ایک آؤٹ پٹ لینا ہے یا ملٹیپل آؤٹ پٹ لینے ہیں, وہ آپ کے پاس اس کے حساب سے آپ کا پروسیجر جو ہے وہ کال ہوگا. سو پروگرام جو آپ کے لکھے جاتے ہیں پروسیجرل لینگویج کے ذریعے, یعنی آپ پروسیجرل لینگویج میں جو پروگرام لکھتے ہیں سمپل ورڈز میں, اس میں آپ کے پاس ایک یا ایک سے زیادہ پروسیجرز ہو سکتے ہیں. شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مین فنکشن لکھتے تھے, اسی مین فنکشن کے اندر ہم اپنا سارا کوڈ دے رہے ہوتے تھے. بعد میں پھر جب ہم نے فنکشن ڈیفائن کرنے کا خود کانسیپٹ سیکھا, تو پھر ہم نے ہمارے پروگرام کے اندر ایک سے زیادہ فنکشن, 2 3 4 فنکشنز آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کے پروگرامز کے اندر ملٹیپل فنکشنز ہو سکتے ہیں یا پروسیجرز ہو سکتے ہیں. اس وقت آپ کے پاس پروسیجر لینگویجز میں جو بہت آپ کہہ لیں کہ کامن ٹائپس ہیں, ایک پروگرامنگ لینگویجز میں یہ کامن ٹائپ کی آپ کے پاس لینگویج ہے, اور اس میں آپ کے پاس جو ایک کچھ پرومیننٹ لینگویجز ہیں اس میں آپ کی سی پلس پلس ہے. ٹھیک ہے, جو ہم نے پیچھے پروگرامنگ سیکھی تھی وہ ساری آپ کی پروسیجرل پروگرامنگ ہی تھی, یعنی آپ کا جو پروگرامنگ ماڈل تھا جس کے تحت ہم نے بیسک ساری سیکھی تھی, وہ ہمارا ماڈل جو ہے اوور آل ایک لارجر کانٹیکسٹ میں وہ پروسیجرل اورینٹیڈ پروگرامنگ کہہ لیں آپ, یا پروسیجرل پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے ہم نے اس کے فیچرز استعمال کیے تھے سی اور سی پلس پلس کے. جاوا ہو گیا, کولڈ فیوژن ہو گیا. بیسکلی جاوا میں ہماری آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ ہوتی ہے, مے بی یہ تھوڑا سا ذرا کویسچنیبل ہے. کولڈ فیوژن, پاسکال, فورٹران, ارگول, کوبول, بیسک, سی لینگویج اور ایڈا لینگویجز, یہ آپ کی کچھ پرومیننٹ کچھ ایسی لینگویجز ہیں جو کہ آپ کی بہت زیادہ پاپولر ہے اور ویل نون ہیں. پروسیجر لینگویجز میں آپ جو کوڈ لکھتے ہیں ان کو یا تو کمپائل کیا جاتا ہے یا انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لینگویجز جو کہ کمپائلر بیسڈ ہوتی ہیں ان لینگویجز کو ہم کہتے ہیں کمپائلڈ لینگویجز. دوسری آپ کے پاس وہ لینگویجز جس میں کوڈ کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے, انٹرپریٹر استعمال ہوتا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں انٹرپریٹڈ پروسیجرل لینگویجز. ٹھیک ہے, سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس انوائرمنٹ کے لیے, کس ٹاسک کو کے لیے آپ نے پروگرام لکھنا ہے. اگر آپ پروسیجرل پروگرامنگ چوز کر رہے ہیں تو وہاں پر لیٹ سپوز ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ کی کچھ سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں, اس میں آپ نے لینگویج چوز کی فورٹران. اب فورٹران جو ہے بیسکلی یہاں پر سائنٹیفک اور میتھمیٹیکل اپلیکیشنز ہیں, اس میں ہمیں اسپیڈ چاہیے کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں, کوڈ ہے, وہ ان کی جو ایکزیکیوشن اسپیڈ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, فوری طور پہ ہمیں رزلٹ ملنے چاہیے. تو یہاں پر پھر آپ کی اس قسم کی اپلیکیشنز کے لیے کمپائلر زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں. تو فورٹران آپ کی کمپائلر بیسڈ لینگویج ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک اور لینگویج کی ایگزامپل لے لیں جیسے کہ بیسک, یہ انٹرپریٹر بیسڈ لینگویج ہے. اب اس کو کیوں رکھا گیا ہے, ایک تو یہ ہے کہ بیسک کا مین مقصد یہ تھا کہ جو نئے پروگرامرز ہیں وہ کمپیوٹر پروگرامنگ آسانی سے سیکھ سکیں, ان کو زیادہ ہارڈ ویئر کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں, بنا ہارڈ ویئر کے بارے میں زیادہ جانیں, وہ سمپل ورڈز میں اپنی روٹین ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے, اپنے ٹاسک کو آٹومیٹ کرنے کے لیے اپنے پروگرامز خود لکھ سکیں اور پروگرامنگ سمجھ سکیں اور کر سکیں. تو اس کے لیے بیسک لینگویج لکھی گئی, تو اس کے لیے آپ کے پاس پھر انٹرپریٹر استعمال ہوا. اس کا ایک اور موٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کمپائلر بیسڈ لینگویجز ہوتی ہے ان کو تھوڑی میموری زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس میموری کا ایشو آ رہا ہے وہاں پر پھر آپ کمپائلر بیسڈ لینگویج نہیں استعمال کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو ایشو جو ہے وہ میموری کا آ رہا ہے, کم میموری ہے, تو اس کیس میں اسپیڈ خیر ہے ہم اس کو کمپرومائز کر سکتے ہیں, لیکن میموری ہمارے پاس کرٹیکل ہے, ہم زیادہ میموری نہیں افورڈ کر سکتے, تو وہاں پر پھر آپ کی انٹرپریٹر بیسڈ لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ میٹر آف چوائس ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ کے لیے پروگرام لکھ رہے ہیں, اس کے حساب سے آپ نے کمپائلڈ لینگویج استعمال کرنی ہے یا انٹرپریٹڈ لینگویج استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے, دوسری ہمارے پاس جو ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج کی ایک کیٹیگری ہے, ٹائپ ہے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کے اندر. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج کو ہم ہائی لیول کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج بھی کہتے ہیں, جس میں آپ کے پاس
آپ پروگرام کیسے لکھیں گے؟ آپ آبجیکٹس کی شکل میں پروگرام لکھیں گے، یعنی آپ نے اپنے پروگرام کے اندر آبجیکٹس ڈیفائن کرنے ہوں گے. ان آبجیکٹس کے ساتھ آپ پروسیجرز یا فنکشنز جو ہیں آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور وہ فنکشنز جس ڈیٹا کو پروسیس کریں گے وہ بھی اسی آبجیکٹ کے اندر ہوگی، یعنی آپ کو انکیپسولیشن کا رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ کے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج میں آپ آبجیکٹس ڈیفائن کریں گے، آبجیکٹ کے اندر ہوگا ڈیٹا اور اس سے ریلیٹڈ پروسیجرز یا فنکشنز ہوں گے. سارا کا سارا آپ کا جو پروگرام ڈیزائن ہوگا، کنسٹرکٹ ہوگا اور ایگزیکیوٹ ہوگا وہ ان ٹرمز آف آبجیکٹ ہوگا. تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج جو ہے آپ کی بیسکلی آبجیکٹ کی شکل میں جو ہے پروگرامس کو آرگنائز کرتا ہے. اور آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے جو ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو اس کے پروسیسنگ فنکشنز ہیں وہ آپ کے ایک ہی باؤنڈری کے اندر ایک ہی پیکج کی شکل میں باؤنڈ کیے جاتے ہیں. اور یہ آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ آبجیکٹ ہوتے ہیں ری یوزیبل، یعنی آپ نے ایک دفعہ ایک آبجیکٹ کریٹ کیا جو ایک سروس یا ایک فنکشن یا ایک پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ نے لکھا ہے، وہی آبجیکٹ آپ اس کو کمپائل کریں، ٹیسٹ کریں، اس کے بعد جب رزلٹ آپ کو ایکوریٹ دے رہا ہے اس کو آپ اپنے مختلف اپلیکیشنز میں ری یوز کر سکتے ہیں. ایون آپ اپنی سیم اپلیکیشن میں بھی اس کو ری یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ جو لینگویجز ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ تھا ڈیزائن کرنے کا کہ آپ کے جو پروسیجرل پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو کمپلیکسٹیز آتی ہیں، مطلب آپ کے دیکھیں پروگرامز جو ہیں جیسے جیسے بڑھنے لگتے ہیں تو اس میں آپ کے جو فنکشنز کی تعداد ہے، پروسیجرز کی تعداد ہے، وہ بہت زیادہ ہونے لگتی ہے. ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جس میں ان فنکشنز کو مینٹین کرنا، اس کو مینیج کرنا، اس میں ماڈیفیکیشن اور چینجز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض ٹائم پر پھر ناممکن میں چلا جاتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ایک جگہ پہ چینج کیا اس کا سائیڈ افیکٹ آپ کو 10 اور فنکشنز میں نظر آ رہا ہے. آپ کو ان 10 فنکشنز کو چینج کرنا پڑے گا، اس میں سے ہر ایک فنکشن کچھ اور فنکشنز کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کا مطلب ان 10 فنکشنز میں چینج کریں گے تو اس کے سے ریلیٹڈ 20 اور فنکشنز ہیں جس کو آپ نے چینج کرنا ہوگا. تو اس طرح آپ کے پروگرامنگ کی جو کمپلیکسٹی ہے پروسیجرل لینگویجز کے ذریعے جو آپ پروگرام لکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہاں پر کیا کیا گیا کہ آپ کے جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ماڈل ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا، اس کے جو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز لکھی گئیں. تو اس کا مین مقصد یہی تھا کہ اس طرح کی جو کمپلیکسٹیز ہیں، کوڈ کی جو مینٹیننس ہے، ری یوز کے جو ایشوز ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے. ختم تو نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے پروگرام آپ کے ایک خاص حد سے جب بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو اس میں کمپلیکسٹیز آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اسٹل آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویجز کے ذریعے لکھے گئے پروگرام کو مینٹین کرنا، مینیج کرنا، ماڈیفائی کرنا، چینج کرنا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو پروسیجرل لینگویج. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے پاس انکیپسولیشن کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ کی ڈیٹا بائنڈنگ کی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے، ایبسٹریکشن کا کانسیپٹ استعمال ہوتا ہے، انہیریٹنس کا کانسیپٹ ہے. تو یہ سارے وہ فیچرز ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ پروگرامنگ کے انوائرمنٹ میں کافی حد تک ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ڈیولپر کی حیثیت سے آسان بنا دیتے ہیں. سو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج کے اندر ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ جو آبجیکٹ آپ کریٹ کرتے ہیں اس میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جو پرائیویسی ہے وہ بھی امپلیمنٹ کی جاتی ہے. کہ مثلا اگر آپ کے پاس ایک آبجیکٹ ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کے فنکشن یا ڈیٹا کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہ کر سکے، لیکن پروسیجرل پروگرامنگ کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ ایک فنکشن کے اندر سے کوئی بھی دوسرا فنکشن آرام سے کال کر سکتے ہیں. دوسرا فنکشن کسی بھی فنکشن کو کہیں پہ بھی کال کر سکتا ہے، کسی بھی ڈیٹا کو ایکسیس کر سکتا ہے، پروسیس کر سکتا ہے، چاہے اس کے مطلب کا وہ ہو یا نہ ہو. تو آبجیکٹ کے اندر ظاہری بات ہے ہم یہ چیز کرتے نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار غلطی سے پروگرامنگ میں ہمارے پاس کچھ کانسیپٹ کچھ اس طرح کی کوڈنگ ہو جاتی ہے جس میں غیر ضروری ڈیٹا ایک فنکشن کے اندر کال ہو جاتا ہے یا یوز ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو پروسیس کر لیا جاتا ہے، تو اس کا اکثر ہمارے پاس رزلٹ جو ہے وہ غلط جواب کی شکل میں آتا ہے. سو یہ جو ایشو ہے وہ پروگرامنگ لینگویج کے اندر کیسے سالو کیا گیا کہ آبجیکٹس آپ کے اس طرح کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جو دوسرے یعنی ایک آبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا ڈیٹا ایکسیس ہی نہ کر سکے. ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کا فنکشن ایکسیس ہی نہ کر سکے اگر وہ فنکشن صرف اسی آبجیکٹ کے اندر کچھ ٹاسک پرفارم کر رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کے پاس ڈیفائن کی گئی ہے، ڈیزائن کی گئی ہے آبجیکٹ کے اندر. اگر ضرورت ہے بھی تو ایک لمیٹڈ حد تک ڈیٹا کو یا فنکشنز کو ایکسیس کیا جائے. ٹھیک ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کے اندر جو کم از کم جو فیچرز آپ کے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں یا سپورٹ کیے جاتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس کہ ایک تو پروگرام آپ کے جو ڈیفائن ہوتے ہیں، جو پروگرامنگ یونٹ ہے وہ آبجیکٹ ہے.
ٹھیک ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, آبجیکٹ کی شکل میں اپنا پروگرام لکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ہم آبجیکٹ کیسے لکھیں گے, ہم آبجیکٹ کو ڈیفائن کریں گے ان دا فارم آف کلاسز. تو کلاسز اور آبجیکٹس سارٹ آف آپ اس پوائنٹ پہ سمجھ لیں کہ دو ریلیٹڈ ٹرمس ہیں. یہ دونوں ایک ہی ٹرمس کے طور پر ایک دوسرے کے لیے جگہ پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, اور یہ دو الگ الگ کانسیپٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں. یہ آگے ہمارا انشاءاللہ آگے کلیئر ہوتا جائے گا. دوسرا ہمارا کانسیپٹ انکیپسولیشن ہے. تھوڑا سا آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہم اپنے ڈیٹا کو اور فنکشنس کو پیکج کرتے ہیں ان دا فارم آف کلاس. تو یہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے, یہ پیکیجنگ آف انفارمیشن جو آپ کے پروگرام کے اندر ہے, اس کو ہم کہتے ہیں انکیپسولیشن. تیسری ہمارے پاس جو فیچر ہے جو پروگرامنگ لینگویج پرووائڈ کرتا ہے وہ انہیریٹنس. یعنی ہم ایک کلاس کے ذریعے ہم مختلف جو کلاسز ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. یعنی ہم اپنی کلاسز اور آبجیکٹس کے درمیان ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی آبجیکٹس کے درمیان ہم ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ رہے ہیں کلاسز کے درمیان ہم ریلیشن شپ ڈیفائن کرتے ہیں. اور پولیمارفزم کے آپ کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے ایک ہی آبجیکٹ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرے. مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے اسکول کے لیے ایک جو ایک پرسن ہے اس کو ایک نئے طریقے سے کریٹ کرنا پڑے, تو وہی پرسن جب جاب کے لیے جائے گا تو اس کو پھر نئے سرے سے کریٹ کرنا پڑے گا. یعنی ہمارے پاس اسی طرح کی مثال ہے کہ ایک آبجیکٹ ہم نے کریٹ کیا ہے, تو مجھے مختلف کانٹیکس میں اس کو ری ڈیفائن نہ کرنا پڑے کہ بھئی یہی کوڈ میں نے اس کو دوسرے طریقے سے کہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں پروسیس کرے گا, یہی آبجیکٹ اس کو اس انوائرمنٹ میں اس طریقے سے پروسیس کرے گا. اس کے لیے مجھے کوڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میرا ایک ہی آبجیکٹ ہے, سیم آبجیکٹ ہے, لیکن وہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بیہیو کر رہا ہے, کرے گا. جسٹ لائک ہیومن بینگ, جسٹ لائک یو اینڈ می, جسٹ لائک اس, کہ ہم کس طریقے سے بات کریں, ہم انسان ہیں لیکن مختلف کانٹیکسٹ مختلف انوائرمنٹ میں مختلف حوالوں سے ہم مختلف طریقوں سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. سو اس میں آپ کی جو پرومیننٹ لینگویجز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر, اس میں آپ کے پاس ہے جاوا. ٹھیک ہے, جاوا آپ کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج ہے, وہ آپ کی پروسیجرل پروگرامنگ لینگویج نہیں ہے. سو جاوا لینگویج ہے آپ کے پاس. سی پلس پلس ہے. اب دیکھیں ہم اس کے ساتھ C/C++ نہیں لکھ رہے, یہ اب آپ کی C++. تو C++ کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیسے کرنی ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بیسک فیچرز کیا ہے. یہ بھی ہمارا فنڈامنٹل کورس ہے, فنڈامنٹل کورس آن آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ. تو یہی کانسیپٹ آپ چاہے جاوا لینگویج لیں, آپ چاہے C# لینگویج لیں, آپ چاہے پائتھون لیں, PHP, جو بھی لینگویج لیں, اس میں آپ کے یہی کانسیپٹ آئیں گے. ٹھیک ہے, تو جو کانسیپٹ آپ یہاں پہ C++ لینگویج کے ذریعے سیکھیں گے, وہی کانسیپٹ آپ کے آگے باقی لینگویجز میں بھی اپلیکیبل ہوں گے وتھ مائنر چینجز. سو جاوا آپ کی پرومیننٹ لینگویج ہے, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج, یا ہم اس کو اکثر او لینگویج بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, O, آبجیکٹ اورینٹڈ کے لیے ہم O ایبریویٹ استعمال ایز اے ایبریویشن کے طور پر یوز کرتے ہیں. سو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز میں جاوا, C++, C#, پائتھون, PHP, جاوا اسکرپٹ, روبی, پرل, آبجیکٹ, پاسکل, آبجیکٹیو سی. ٹھیک ہے, سی ایک الگ لینگویج ہے, اور آبجیکٹیو سی جو ہے وہ آپ کی ایک الگ لینگویج ہے جو کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کی لینگویج ہے. آپ کے پاس ڈارٹ لینگویج ہو گئی, سوئفٹ ہو گیا, اسکیلا ہو گیا, کامن لسپ ہو گیا, میٹ لیب ہو گیا, اور اسمال ٹاک ہو گیا. تو یہ آپ کی کچھ پرومیننٹ لینگویجز ہیں, لیکن یہ لمیٹڈ نہیں ہے, آپ کے پاس اور بھی بہت ساری لینگویجز ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کے تحت جو پروگرامنگ آپ کرتی ہیں کے لیے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس یہاں پہ غالباً لکھا نہیں ہے, لیکن ایڈا لینگویج جو ہے وہ بھی آپ کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں جو ہے آتی ہے. سو اس میں آپ کا اس کا ورژن ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج کا. سو یہ ہمارا ایک کانسیپٹ تھا. آگے ہم جو پڑھنے جائیں گے, سیکھنے جائیں گے, اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک نئی چیز اپنے اندر بلڈ کرنا کہ ہمارے پاس کیا فیچرز ہوں گے, کیا کانسیپٹس ہوں گے جو ہم نے آگے اپنے اس کورس کے اندر اپنے اندر بلڈ کرنے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہاں پر کسی کا اگر کوئی کویسچن ہے. سو یہ ہماری اس ویک کی کلاس تھی. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی, پھر پروسیجرل لینگویجز اور آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کے حوالے سے بات کی. اب یہ کانسیپٹ اگر آپ کے تھوڑے سے کلیئر ہو گئے ہیں تو میں آپ سے میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ ان کو تھوڑا سا مزید اسٹڈی کریں. دوسرا
تاکہ آپ کی یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ مزید کلیئر ہو جائیں اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ بھی آ جائیں. دوسرا, آپ نے ان دونوں ٹرمز کے درمیان آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا ہے. آپ سارٹ آف اس کو کہہ لیں پریکٹس ٹاسک ہے, سارٹ آف ہوم ورک کہہ لیں آپ اس کو. اور دوسری چیز جو میں آپ کے اوپر چھوڑ رہی ہوں کہ جو آپ کی آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں. کچھ تو ہمارے پاس جو ہم نے لینگویج میں یہ کانسیپٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے بات کی تو اسی میں ہی آپ کے کچھ کور ہو گئے کچھ کانسیپٹس, لیکن اس کو اگر آپ ایز اے سبجیکٹ ایز اے ٹاپک کہ بھئی ہم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیوں پڑھ رہے ہیں, کیا اس کے ایڈوانٹیجز ہیں, اس کو تھوڑا سا آپ ذرا سرچ کریں, اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں بکس میں, سائٹ مختلف ویب سائٹس کے اندر, اور پاسبل ہو تو آپس میں اگر آپ لوگوں کی گروپ ہے, کمیونیکیشن ہے, تو آپس میں اپنے جو اسٹڈی گروپس وغیرہ اگر بنائے ہوئے ہیں اس میں بھی ڈسکس کریں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کیا فیچرز ہیں, کیا کیا بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم آپ کا آج کا جو لیکچر ہے, بلکہ اس ویک کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ.